شہرزاد ہو گئی ہے دیوانی، کس کی؟ ہلمند کی۔ جی ہاں، ہلمند کی جو ہے وہ پہلی ملاقات میں ہی اس سے وہ عشق کر بیٹھی ہے اور وہ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ اب اس کہانی کو اختتام پہنچانے میں واپس جاؤں گی۔ دوسری طرف جو ہے بلاتی ہے ہلمند کی خالہ اس کو بادام گل کے ذریعے اور کہتی ہے کہ اس سے کہو کہ مجھ سے آ کے مل کے جائے۔ ہلمند جو ہے وہ بلانے پر واپس وہاں پر آتا ہے کھیتوں کی طرف۔ وہ جب آتا ہے وہاں پر تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے۔ تو وہ خالہ سے کہتا ہے خالہ یہ تو وہی جگہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا سدلہ گرا پڑا تھا اور کٹی ہوئی فصل کی طرح کٹا پڑا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اب کاٹنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں مستان کی طرح پاگل، تمہاری طرح پاگل اور مستان کی طرح ظالم نہیں ہوں۔ تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ کیوں بلایا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم نے یہ غلط کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ خالہ لمبی سٹوری ہے، بیٹھ کے سناتی ہوں۔ تو وہ اس کو غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری سٹوریاں نہیں سننی۔ تو ہلمند اس کو بتاتا ہے کہ ایک دن حاجی مرجان کے ڈیرے کے اوپر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کی تیاری کر رہا تھا، بندوقوں کو تیل لگا رہا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں جو گرو بخش ہے حکیم وہ وہاں آتا ہے اور گرو بخش حکیم یہ کہتا ہے کہ اس کو حاجی مرجان سے ملنا ہے۔ وہ حاجی مرجان سے ملنے اندر کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اس سے گفتگو کرتا ہے کہ مرجان اب مستان کو جو ہے تم واپس بلاؤ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی سزا کو بہت دن ہو گئے۔ تو حاجی مرجان کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی تمہارے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، لیکن تمہارا بیٹا بہت ہی بے وقوف ہے، اس نے جو ہے خود جان بوجھ کے وہاں پر رکا ہوا ہے۔ تو وہ گرو بخش کہتا ہے کہ تم میرے احسان کو یاد کرو۔ وہ کہتا ہے کون سا احسان؟ تو وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے زہر سے نصر اللہ کا قتل کیا تھا۔ یہ بات ہلمند سن لیتا ہے کیونکہ وہ اس ٹائم کمرے کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو ساری سٹوری بتاتا ہے کہ کس طرح تم نے کتے کا کہہ کے نصر اللہ کو جو ہے زہر دے دیا تھا اور جب میں نے نصر اللہ کی باڈی چیک کی تھی تو اس کا نیلا ہوتا چہرہ مجھے بتا گیا تھا۔ وہ حاجی مرجان کہتا ہے یہ جھوٹ ہے سب۔ تو وہ کہتا ہے میں بھی جھوٹ سمجھتا، اگر جو ہے عدت کے ایک دن پورا ہوتے ہی تم نے نصر اللہ کی بیوہ سے شادی کر لی تھی، یہ بات ابھی تک میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ اب تم میرا کام کرو اور میرے بیٹے کو وہاں سے آزاد کرواؤ۔ یہ سن کے جو ہے حاجی مرجان پریشان ہو جاتا ہے۔ زرغونہ یہ کہتی ہے کہ تمہاری کہانی میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے میں نہیں جانتی، لیکن یہ جان لو کہ تم نے جس پہ غلط کیا ہے اسے تمہارا بھائی محبت کرتا ہے۔ یہ سن کے جو ہے ہلمند پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جو شہرزاد ہے وہ جب شہر پہنچتی ہے اور اپنی باس سے ملتی ہے تو اس کی باس یہ پوچھتی ہے جو اس کی دوست ہے کہ تمہاری سٹوری کا کیا بنا؟ تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ جو غلط ہوا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سٹوری کے پیچھے کوئی اور سٹوری ہے اور یہ غلط کی کوئی اور ہی وجہ ہے۔ گلمینہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا غصہ کیوں ہے، تم ہلمند سے ملنے کیوں گئی تھی اور آخرکار تم نے اس سے کیا کہا اور تم اس کے اوپر جو ہے جرگہ کیوں نہیں بٹھا رہی؟ تم اتنا زیادہ غصہ ہے تمہیں اور اتنی زیادہ نفرت ہے، آخر تم یہ نفرت ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ تم حکمت سے اور ہلمند سے ان سب سے نفرت ختم کر دو اور بخش دو سب کو، مستان کو، سب کو معاف کر دو۔ جتنے میں وہ کہتی ہے کہ کیا تم معاف کر سکو گی ہم سب کو اور تم شادی کر لو گی ہلمند سے؟ دوسری طرف حکمت اپنی ماں سے یہ کہتا ہے کہ ماں تم جب سبز علی کی ماں کو تانے دیتی تھی، اب تمہارا اپنا بیٹا ہے تو تم منافقت کیوں کر رہی ہو؟ تم کیوں سزا نہیں دیتی اپنے بیٹے کو؟ اس کی ماں جو ہے وہ روتی ہے بہت زیادہ۔ شہرزاد یہ کہتی ہے کہ میں اب اس کہانی کا اختتام پہنچانے گاؤں ضرور جاؤں گی۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ تم اس سے یک طرفہ محبت کرتی ہو اس لیے تم رو رہی ہو۔ مزید ریویو کے لیے سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال